سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا لک الحمد یا من بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم وجہ تخلیق کائنات جان رحمت جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالی اللہ تعالیٰ کا کروڑہ شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے دروس کا تسلسل جاری رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے 19ویں درس کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ایک جگہ پر موجود ہیں، آپ کے پاس پھر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے نور ہدایت حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ گزشتہ دروس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول، اس کے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا قبول اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ قدم بہ قدم ساتھ دینا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام سے متاثر ہو کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقیناً اسلام قبول کرنا اسلام کے لیے انتہائی سود مند اور فائدہ مند رہا۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور چوتھے خلیفہ راشد کی حیات مقدسہ کے اس ابتدائی دور پر گفتگو کریں گے جب آپ کو دعوت اسلام دی گئی اور پھر آپ نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک سے کتنے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کی تاریخ میں ان لوگوں سے کتنے مثبت اثرات مرتب ہوئے، ان تمام معاملات پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ تاریخ اسلام میں آپ کی ذات والا صفات یقیناً بہت سی یگانہ خصوصیات کے ساتھ انفرادیت کے ساتھ جانی مانی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو وہ شرف عطا فرمائے جو فقط آپ ہی کی ذات کا خاصہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو انفرادی عظمتوں سے نوازا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے قبول اسلام کے واقعے کی طرف لوٹنے سے پہلے ہم اس طرف آتے ہیں کہ اس کے محرکات کیا بنے اور آپ نے اسلام جن حالات میں قبول کیا اس وقت کیا صورتحال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے چچا ابو طالب کے بہت سے احسانات تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تربیت کے ساتھ پالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروان چڑھانا، یقیناً اس میں جناب ابو طالب کا بھی بہت سا حصہ رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب یہ چاہا کہ میرے چچا کثیر العیال ہیں اور میں اپنے چچا جناب عباس کے ساتھ اس مسئلہ میں مشاورت کر
اپنے چچا کے بچوں میں سے کچھ بچوں کی کفالت اپنے ذمے اور کچھ بچوں کی کفالت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگا دوں۔ سیدنا عباس نے اس بات پر حامی بھری اور دونوں نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طے کیا کہ اب اس مسئلہ کے لیے جناب ابو طالب کے پاس جا کر ان سے عرض کی جائے کہ آپ کثیر العیال ہیں، اپنے بچوں میں سے 2 بچوں کی کفالت ہمارے ذمہ کر دی جائے تاکہ آپ پر بچوں کی کفالت کا بوجھ کم ہو جائے۔ جناب ابو طالب کے مالی اور معاشی حالات بھی اتنے خاص مستحکم نہ تھے، تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو طالب سے عرض کی کہ آپ کے 4 بیٹے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان بیٹوں میں سے کچھ کی کفالت ہمارے ذمہ عائد کر دیں۔ جناب ابو طالب نے جواب دیا کہ میرے 4 بیٹے یعنی طالب، عقیل، جعفر اور علی، عقیل اور طالب کی کفالت میں اپنے ذمے ہی رکھوں گا۔ آپ دونوں حضرات جناب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے عظیم صحابی بنے اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، ان دونوں میں سے آپ جن جن کی چاہیں کفالت اپنے ذمے لے لیں، یہ اب آپ کی اپنی ثوابدید پر ہے، آپ کی اپنی مرضی پر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو پسند فرمایا اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کا ذمہ اٹھایا۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قلبی طور پر پہلے سے ہی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف کافی محبت والا رجحان تھا، یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت علی کا نام علی رکھا اور ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور اپنی زبان مبارک سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے دہن مبارک میں ڈالی، جسے آپ چوستے ہوئے نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن جن کی خوراک بنا ہو، جن کے دہن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن داخل ہوا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس لعاب دہن کی برکتوں کا کیا عالم ہوگا۔ بہرکیف سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر تربیت پا رہے تھے، پروان چڑھ رہے تھے۔ آپ کی عمر مبارک بالاتفاق مورخین 8 سال تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین اللہ الذی اصطفاہ لنفسہ وبعث بہ رسلہ فادعوک الی اللہ وحدہ لا شریک لہ وإلی عبادتہ وإلی الکفر باللات والعزیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے جسے اس نے اپنے لیے پسند فرمایا اور اس کی تبلیغ کے لیے رسول مبعوث کیے، پس میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ، اس کی عبادت کرو اور لات و عزیٰ کے ساتھ کفر نہ کرو۔ جناب علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جواب دیا، یہ ایک عجیب معاملہ ہے، میں نے آج تک ایسا نہیں سنا جب تک میں اپنے والد سے اس مسئلہ کے متعلق مشورہ نہ کر لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی اگر آپ اسلام قبول نہیں بھی کرنا چاہتے تو کم از کم اس راز کو افشا نہ کیجیے گا۔ ایک رات یوں ہی گزر گئی اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ اقدس کو منور فرما دیا، آپ کو شرح صدر حاصل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر اگلے دن آپ حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ سوموار کے دن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یکجا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا تو منگل کے روز یعنی ایک دن کے بعد ہی آپ نے اسلام قبول فرما لیا، اگرچہ آپ بالغ نہ ہوئے تھے
لیکن سن تمیز کو پہنچ چکے تھے، یعنی صاحبان فہم و فراست میں آپ کا شمار ہوتا تھا، عقل مند تھے، ذہین تھے۔ آپ نے ابتداً اپنے ایمان کو اپنے والد سے خفیہ اور پوشیدہ رکھا، اور آخر کار یہ راز بھی افشا ہو گیا کہ انہوں نے اپنے فرزند کو امام الانبیاء، سرور کونین، نبی مکرم، جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور پوچھا، اے بیٹا یہ کیسا دین ہے جو تو نے اختیار کیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برملا جواب دیا، یا آباتی آمنت باللہ وبرسول اللہ وصدقتہ بما جاء بہ وصلیت معہ للہ واتبعتہ فزعموا انہ قال لہ اما انہ لم یدعک الا الی خیر فالزمہ۔ امام ابن حشام نے السیرۃ النبویہ میں یہ روایت نقل کی کہ آپ نے جواب دیا، اے میرے والد، میں اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لایا، جو دین یہ لے کر آئے ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور آپ کی معیت میں اللہ کے لیے نماز پڑھی، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے۔ جناب ابو طالب نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی طرف بلایا ہے، فَأَلْزِمْهُ، اسی راستے پر گامزن رہو، یعنی اسی بات کو خود پر لازم کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب ابو طالب کی طرف سے اسی راستے پر مضبوطی کے ساتھ چلتے رہنے کا حکم ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کا وقت قریب آتا تو آپ مکے کی کسی وادی میں تشریف لے جاتے، آپ کے ہمراہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی ہوتے، وہاں مل کر نماز ادا کی جاتی اور شام کے وقت واپس آ جاتے۔ ایک روز جب ابو طالب اس مقام پر پہنچے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول تھے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ای امی ھذا دین اللہ و دین ملائکتہ و دین رسولہ و دین ابینا ابراہیم بعثنی بہ اللہ رسولا الی العباد وانت ای امی احق من بذلت لہ النصیحۃ ودعوتہ الی الہدی واحق من اجابنی الیہ وآننی علیہ، کہ اے میرے محترم چچا، اب یہ دین کے متعلق انہوں نے سوال پوچھا کہ یہ دین کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا، اے میرے محترم چچا، یہ اللہ کا دین ہے، اس کے فرشتوں کا دین ہے، اس کے رسولوں کا دین ہے، اور ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا اور اپنے بندوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ اے محترم چچا، آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ میں آپ کو نصیحت کروں اور ہدایت کی دعوت دوں، آپ سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ میری اس دعوت کو قبول کریں اور اس سلسلے میں میری مدد کریں۔ جناب ابو طالب نے اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل پر کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا، نہ ہی اس عمل کو دیکھ کر کسی قسم کی کراہت کا اظہار کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ماننے سے بھی آپ نے حل و جد سے کام لیا اور جواب دیا کہ اے بیٹا، میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، اپنے آباء و اجداد کے دین کو، لیکن باخدا کوئی شخص تمہیں نقصان دینے کے لیے تمہارے قریب نہیں آ سکتا جب تک میں زندہ ہوں۔ اس مقام پر ایک گفتگو جو انتہائی اہم سمجھتا ہوں، اہل سنت و جماعت کے ہاں جو جمہور علماء کرام کا مذہب ہے وہ یہی ہے کہ جناب ابو طالب مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے۔ یہی الحمدللہ جو میں نے بات آپ کے سامنے کہی، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جیسے فخر السادات نے کشف المعجوب میں، اور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سیرت پر لکھی، جو تحقیق الحق کے ساتھ متصل ہے، اس کے اندر بھی آپ نے اسی بات کا اظہار فرمایا کہ آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک پورا رسالہ فتاوی رضویہ شریف میں، جو 28ویں یا 29ویں جلد میں ایک رسالہ ہے اس مسئلہ پر کہ آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اسی مسئلہ پر لکھا۔ چند علماء کرام ان کا یہ مذہب بھی ہے کہ آپ نے دعوت اسلام قبول کر لی تھی، لیکن ان کی تعداد جمہور علماء کے مقابلے میں بہت کم ہے، یعنی جمہور کا موقف، زیادہ تر کا یہی موقف ہے کہ آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یہاں اس مقام پر دو انتہائیں ہمارے سامنے آتی ہیں، دو تشدد پسندانہ
آرائیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک لوگ جو ان کے کفر کو برملا بیان کرتے ہیں، کھلے عام بیان کرتے ہیں، اور اس بات کی تشریح اور تعبیر یہی پیش کرتے ہیں کہ نصوص کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے کفر کو بیان کیا جائے. اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کے ایمان لانے کے اس عزم کے ساتھ ایمان کا اظہار کرتے ہیں آپ کے، کہ آپ کو علیہ السلام اور جانے نہ جانے کیا کہتے رہتے ہیں. تو یہاں پر میں اس مسئلہ میں ایک متوسط رائے دینا پسند کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا معاملہ انتہائی شفقت والا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت بھی فرماتے رہے. یہ بات حق ہے کہ آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے جو احسانات ہیں، ان احسانات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو شفقت والا تعلق ہے، اس تعلق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو ممبروں پر بیان نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے سادات کرام کو اذیت ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو اذیت دینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. لیکن جہاں تک فی نفسی مسئلہ کی بات ہے تو مسئلہ یہی ہے کہ آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن اسے لوگوں میں لا کر بیان کرنا اور ممبر پر چڑھ کر اس کو بیان کرنا یہ یقیناً اچھی بات نہیں ہے. ان کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت والا معاملہ رہا. یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہی امام آلوسی حنفی بغدادی اپنی مشہور تفسیر روح المعانی کے اندر سورہ توبہ کی تفسیر میں یہی بات فرمائی کہ ادب کا تقاضا یہ ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اذیت کا باعث ہے. کوئی آپ کے چچا کو کافر کہے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو کافر کہا جائے تو یہ یقیناً ان کے لیے باعث اذیت ہے. اس مسئلے پر خاموشی اس جہت سے ہے، اس جہت سے نہیں ہے کہ آپ کے ایمان اور عدم ایمان کے اندر جو دلائل ہیں یہ مساوی درجے کے ہیں اور دلائل میں تعارض ہے. یہ بات اپنی جگہ پر برحق ہے، یہ بات دلائل قویہ کے ساتھ موجود ہے کہ آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. ہم صرف ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ادب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وجہ سے اس مسئلے کو برملا بیان کرنا اچھا نہیں سمجھتے، ممبر پر آ کر اس کو بیان کرنا اچھا نہیں سمجھتے، یا لوگوں میں اس مسئلے کی تشہیر نہیں کرتے. ہاں، اگر دلائل کو دیکھا جائے تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس مسئلہ پر بہت سے دلائل دیے ہیں، جو دلائل ناقابل تردید ہیں، ان کا جواب نہیں دیا جا سکتا. بہرکیف یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے. میں نے اس مسئلے میں جو اوسط درجے کی رائے تھی، متوازن رائے تھی، وہ آپ کے سامنے پیش کر دی کہ ہم ان کے ایمان کے قائل نہیں، لیکن بیان کرنے کو بھی بہتر اور مناسب نہیں سمجھتے. اس سے اذیت رسول ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت یقیناً گناہ کبیرہ ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ایسے لوگوں کے لیے سخت تحدید فرمائی. اور ظاہری سی بات ہے، جب جناب ابو طالب کے لیے لفظ کفر کا استعمال کیا جائے گا اور لوگوں میں کیا جائے گا تو اس سے سادات کرام کو بھی اذیت ہے. لہٰذا اس مسئلے کو اس جہت کے ساتھ احتیاطی پہلو میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہے، لیکن اس مسئلے کا مطلب یہ قطعاً نہیں کہ ہم ان کے ایمان کے قائل ہیں اور ان کے ایمان پر بڑے ٹھوس اور قوی دلائل موجود ہیں. ان دلائل کے جوابات الحمدللہ بر وقت اگر کوئی شخص چاہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے، لیکن اس مسئلے کو چھیڑنا ہم مناسب نہیں سمجھتے. اس جگہ پر میں اس مسئلے کی وضاحت کرنا بہتر سمجھتا تھا، تاکہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ اور کس وجہ سے اس پر خاموشی رکھی جاتی ہے وہ بیان کر کے میں آگے چلتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اب یہ افراطی قوت جو بڑھ رہی تھی اسلام کی، یہ تمام افراد اسلام میں داخل ہو چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سیدہ خدیجہ، سیدنا علی، سیدنا ابو بکر صدیق. یہاں پر ایک اہم مسئلہ جو بڑا قابل غور ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان احسانات میں سے ہے جن کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کا شکر ادا کرنا میری امت پر واجب ہے. اور ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سب کے احسانات کے بدلے دے چکا ہوں، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کے بدلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی دے گا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دور کی طرف اگر ہم نگاہ اٹھا کر دیکھیں، جب آپ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا،
اس 38 سالہ دور کے اندر بھی آپ سے کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوا جس کو آج کے دور میں کبھی جانا اور مانا جاتا ہے۔ نہ ہی آپ نے کبھی شراب پی، نہ ہی آپ کبھی کسی بدکاری میں شامل ہوئے، بدکاری کے مرتکب ہوئے، نہ ہی جوا کھیلنا، نہ بت پرستی کرنا۔ ان تمام امور سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی امر بھی ثابت نہیں ہے۔ سیرت حلبیہ نے واضح طور پر لکھا کہ انا ابا بکر لم یسجد لصنم قط، کہ اس دور جاہلیت میں بھی جب لوگ بت پرستی میں اپنی مثال آپ تھے، بیت اللہ شریف کے اندر بت پرستی اس عروج پر پہنچی تھی کہ خود خانہ کعبہ کے اندر 360 بتوں کو لٹکا کر ان کی عبادت کی جا رہی تھی، دیواروں پر تصاویر آمیزاں تھیں اور تصاویر جو آویزاں تھیں ان کی پرستش کی جا رہی تھی۔ صفا اور مروہ کے جو دو مقامات مقدس مقامات ہیں، یہاں پر اصاف اور نائلہ کے بت گاڑ دیے گئے تھے۔ یعنی خانہ کعبہ کے اندر اگر یہ بت پرستی کا عالم ہے تو لوگوں کے اپنے گھروں میں بت پرستی کس قدر عام ہوگی، جو توحید کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ اگر اس کا معاملہ اور عالم یہ ہے تو پھر یہاں سے آپ ان لوگوں کی اخلاقی اعتقادی سوچ کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سیدنا امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انا ابا بکر لم یسجد لصنم قط، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ بلکہ یہاں پر ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ جس کو امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری ارشاد الساری کے اندر نقل کیا کہ آپ کے والد محترم ابو قحافہ جو بعد میں عظیم صحابی رسول بنے، اور آپ جب چھوٹی عمر میں تھے تو آپ کو لے کر پہلی مرتبہ بت خانے گئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بت کی طرف دیکھ کر اپنے والد سے سوال کیا یہ کون ہے اور یہ کیا ہے؟ تو آپ کے والد ابو قحافہ نے کہا یہ ہمارا الہ ہے، یہ ہمارا خدا ہے، اور جب بھوک لگے تو یہ ہماری بھوک مٹاتا ہے، کوئی ضرورت پڑے تو ضرورت ختم کرتا ہے، ضرورت کی چیز ہمیں میسر کر دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ قائل کرنے کے لیے باتیں کی جاتی ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کے اندر ایک فطری اللہ تعالیٰ نے نور رکھا ہوا تھا ہدایت کا، اس جذبے کے تحت آپ نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور اس بت کی طرف پھینکا جو اس بت کے چہرے پر لگا، اور اس بت کے چہرے کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ آپ کے والد آپ کو انتہائی سختی کے ساتھ، یعنی انتہائی غصے کے عالم میں اپنے گھر واپس لے کر آئے، اور آپ کی والدہ ام الخیر سے کہنے لگے کہ یہ کیسا بچہ ہے جو بت پرستی کو پسند نہیں کرتا اور ہمارے خداؤں پر وار کرتا ہے۔ آپ کی والدہ نے کہا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتوں سے بیزاری کا اظہار کیا۔ جب ان کی ولادت ہوئی تھی تو میں نے 2 سفید لباس میں ملبوس فرشتوں کو اپنے پاس کھڑے دیکھا، اور ان دونوں نے اس کی ولادت کے بعد مجھ سے جو کلام کیا وہ یہ تھا یا امۃ اللہ للتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ اے اس پاک باز بچے کی ماں، یہ وہ پاک باز اور مبارک بچہ ہے کہ آسمانوں پر اس کا نام صدیق ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا دوست اور رفیق ہوگا۔ سیدہ ام الخیر جو اس وقت ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کی گواہیاں دے رہی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کردار کی طہارت کا عالم یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے مجمع کے اندر کھڑے ہو کر یہ بات برملا کہی تھی کہ الحمدللہ کہ میں نے زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جو دور جاہلیت کے اندر عام تھا، بدکاری، شراب، جوا یا اس طرح کے تمام افعال کبیرہ سے میں اجتناب کرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مجمع میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی تائید فرمائی، اور آپ نے فرمایا تم صدیق ہو، تم سچ کہتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کی تصدیق فرما دی تو یقیناً اب اس کے بعد کوئی دوسری رائے باقی نہیں رہتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راست گو شخص تھے، طبیعت کے اندر حلم غالب تھا، غریبوں کی مدد کرتے تھے،
مشکل میں دوسروں کے کام آتے تھے اور تجارت میں اپنے لوگوں کا فائدہ بھی مد نظر رکھتے تھے. جب آپ کو مال ملتا تجارت کا مال سے کچھ نفع کماتے اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیتے. اور آپ کی رائے درست تھی, آپ کو خوابوں کی تعبیر کا بھی علم تھا اور آپ عرب کے لوگوں کا شجرہ یہ بدرجہ احسن بطریق احسن جانتے تھے. جیسے کوئی شخص اپنے باپ دادا کا شجرہ خود سے جانتا ہے, ایسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے قبائل کفاران مکہ اور مکہ میں رہنے والے تمام لوگوں کے شجروں سے واقف تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ کی طبع فیاضی اور آپ کی حلیم الطبع ہونے, راست گو ہونے کی وجہ سے لوگ آپ کے پاس کثرت سے آتے جاتے, آپ کی محفل میں بیٹھنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے اور آپ کے حلم, آپ کی طبیعت کی نرمی کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور جاہلیت میں بھی ایک منفرد مقام حاصل تھا. یہ وہ اوصاف حمیدہ تھے, یہ وہ اچھی عادات اور خصلتیں تھیں جو بعد میں اسلام کے لیے بہت سود مند اور کارگر ثابت ہوئیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کیا جاتا تھا, مانا جاتا تھا. اسی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مساعی جمیلہ سے مشرف با اسلام ہونے والے وہ افراد جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اطوار, آپ کی عادات سے متاثر تھے, انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ راست گو شخص ہیں, ایماندار شخص ہیں, لہٰذا آپ جس دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ دین وہی دین برحق ہے جس کی طرف آپ بلا رہے ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ دین ہے. تو لہٰذا ہم ان اشخاص کی طرف لوٹتے ہیں جو آپ کی مساعی جمیلہ سے, آپ کی کوششوں سے اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کے لیے انتہائی مثبت کردار ادا کیا, اسلام کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوئے. اور تو اور سب سے پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت فکر سے متاثر ہوئے, دعوت سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوئے اور آپ خلفائے راشدین میں خلیفہ ثالث ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والا عثمان ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے 40 بیٹیاں بھی دیتے تو میں یکے بعد دیگرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ آپ کے دور حکومت میں قبرص, خوض, فارس, طبرستان, کرمان, سجستان, صابور جیسے علاقے فتح ہوئے اور اسلامی ریاست کا حصہ بنے. آپ کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئیں, اس لیے آپ کو ذو النورین یعنی 2 نوروں والا کہا جاتا ہے. آپ انتہائی کامیاب تاجر تھے. اسلام کو جب بھی معلی اور معاشی طور پر تکالیف یا مصائب کا سامنا کرنا پڑا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں بہت زیادہ حصہ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جن 10 خوش نصیب لوگوں کو جنت کی ضمانت دی گئی ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. دوسرے نمبر پر سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے متاثر ہوئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. آپ نے بھی انتہائی مثبت کردار ادا کیا. زبیر بن عوام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے فرزند ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں. 12 سال یا 15 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا. آپ کے چچا کو جب آپ کے اسلام قبول کرنے کا علم ہوا تو غصے سے انتہائی لال پیلے ہو گئے اور آپ کو مارنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ آپ کو ایک رسی میں لپیٹ کر چٹائی میں لپیٹ دیا جاتا, پھر نیچے سے دھواں دیا جاتا, یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگتا. لیکن آپ کہتے کہ میں اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ سکتا, اور گرجدار آواز میں پکارتے لا واللہ لا اعود للکفر ابدا, ہرگز نہیں, باخدا کبھی نہیں, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر کفر کی طرف نہیں لوٹ سکتا. آپ کی شجاعت, سخاوت, واقعات تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے, اور آپ کا ایمان افروز تذکرہ جو شخص بھی پڑھتا ہے اس کا دل نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے بعد ان لوگوں کو کیسی جرت عطا فرما دی۔ آپ ان خوش نصیب حضرات میں یعنی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب حضرات میں شامل ہیں جن پر اعتماد کرتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 رکنی شورا میں آپ کو داخل کیا۔ یہ وہی 6 رکنی شورا کمیٹی تھی جس سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر ہوا۔ ان 6 افراد شورا نے مل کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ثالث چنا۔ امت مسلمہ میں سے سب سے پہلے جہاد کے لیے تلوار بے نیام آپ ہی کی ہوئی، یہ انہی کو شرف حاصل ہے۔ عہد رسالت میں تمام غزوات میں شریک ہوئے، عہد خلافت راشدہ میں فتح یرموک، فتح مصر میں حصہ لیا۔ 67 سال کی عمر میں آپ نے وصال پایا۔ تیسری شخصیت عبد الرحمن بن عوف ہیں جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ اب تیسرے شخص ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ بھی ان حضرات میں شامل ہیں جن 10 خوش نصیب حضرات کو دنیا کے اندر ہی جنت کی ضمانت دی گئی، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی اسی 6 رکنی شورا کمیٹی کے اندر شامل فرمایا جن کی رائے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث مقرر ہوئے۔ آپ نے 2 ہجرتیں فرمائی، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت آپ نے مدینے کی طرف فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تمام مارکوں میں آپ کے شریک ہوئے۔ احد کی جنگ میں آپ کو 21 زخم آئے، آپ کے سامنے کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے۔ کامیاب تاجر، دولت مند اور بڑے سخی تھے، اللہ کی راہ میں پیسہ پانی کی طرح بہایا کرتے تھے، خوبصورت چہرہ تھا، آخر عمر تک آپ کے بال کالے رہے، یا آپ کی کرامت ہے 72 سال کی عمر میں سن 32 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کا مزار مبارک جنت البقیع میں ہے۔ چوتھی شخصیت جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کرتی ہے وہ سیدنا سعد بن ابی وقاص، وہ عظیم صحابی ہیں، وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ آپ کا تیر پہلی بار کمان سے اسلام کے لیے نکلا، یہ پہلا تیر تھا جو اسلام کے لیے نکلا۔ 19 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کا شمار بھی ان 10 خوش نصیب حضرات میں ہوتا ہے جن کو دنیا کے اندر جنت کی ضمانت دے دی گئی۔ آپ بھی اس 6 رکنی کمیٹی کے ممبر تھے جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر کیا۔ آپ اسلام کے پہلے تیر انداز، آپ نے پہلا تیر چلایا اور دشمن کا خون بہایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ کا لقب فارس الاسلام ہے، یعنی اسلام کا شہسوار۔ تمام مارکوں میں شرکت کی، احد کی جنگ میں مردانگی، شجاعت کے جوہر دکھائے۔ آپ مستجاب الدعوات تھے، آپ لشکر اسلام کے سپہ سالار تھے جس نے شہنشاہ ایران کو شکست دی، یعنی اس ایرانی امپائر کی جو بنیادیں ہیں وہ آپ نے ہلا کر رکھ دی۔ مدائن جو کسریٰ کا پایا تخت تھا اس پر آپ نے اسلام کا پرچم لہرایا۔ 55 ہجری میں آپ نے وصال پایا، جنت البقیع میں آپ دفن ہوئے۔ آپ کا اسلام لانے کا واقعہ انتہائی خوبصورت ہے بلکہ سبق آموز ہے۔ آپ اپنی والدہ سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ کی والدہ آپ سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن والدہ کو یہ بات کسی صورت گوارا نہ تھی کہ آپ اسلام قبول کر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ غلامی میں شامل رہیں۔ تو آپ کی والدہ نے آپ کو ذہنی طور پر پریشان کرنے کے لیے کہ آپ اسلام چھوڑ کر واپس لوٹ آئیں، تو انہوں نے اپنی خوراک کو بند کر دیا، یعنی کھانا پینا بند کر دیا۔ اور یہ بات جب سعد بن ابی وقاص تک پہنچی تو آپ اپنی والدہ سے ملنے کے لیے آئے کہ میری والدہ یہ مجھ سے چاہتی ہے کہ میں اسلام چھوڑ دوں، دائرہ اسلام سے باہر نکل آؤں، کفر کی طرف لوٹ آؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دوں۔ تو آپ نے جو الفاظ اپنی والدہ کے لیے فرمائے تھے وہ بڑے ہی سبق آموز ہیں، نصیحت آموز ہیں۔ آپ نے فرمایا واللہ یا امہ لو کان لکی مئۃ نفس تخرج نفسا نفسا ما ترکت دین محمد فقلی ان شئت او لا تأکلی فلما رأت ذالک اقالت۔ آپ اپنی والدہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے میری والدہ، آپ جانتی ہیں کہ اگر
آپ کی 100 جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے نکلتی جائیں اور آپ مجھے دین مصطفیٰ چھوڑنے کا کہیں تو میں دین مصطفیٰ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کھانا تناول فرمائیں یا نہ کھائیں، پانی پئیں یا نہ پئیں۔ جب آپ کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیٹے کی محبت دیکھی تو اپنی ضد چھوڑ دی اور کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد 5ویں عظیم صحابی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے طلحہ بن عبید اللہ مشرف با اسلام ہوئے، اور طلحہ بن عبید اللہ کو نوفل بن عدویہ جو اسد قریش کے لقب سے مشہور تھا، اس نے بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت اذیتیں پہنچائی، یہاں تک کہ دونوں ایک وقت میں کراہتے رہے، دونوں کو باندھ کر مارا۔ لیکن ابن عدویہ کی قوت اور دبدبے کی وجہ سے نہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی متعلقہ شخص کو یہ جرأت ہوئی، نہ ہی طلحہ بن عبید اللہ کے کسی متعلقہ شخص کو یہ جرأت ہوئی کہ وہ ابن عدویہ یعنی نوفل بن عدویہ سے بدلہ لے سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہ مکفنا شر ابن العدویہ، اے اللہ عدویہ کے بیٹے کے شر سے ہمیں بچا۔ حضرت طلحہ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ طلحہ بصرہ کی منڈی میں تجارت کے لیے پہنچے تو وہاں پر خانگاہ میں ایک راہب رہتا تھا جس سے آپ کی ملاقات، اس کو آپ حسن اتفاق کیجئے، کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی ملاقات اس خانگاہ کے ایک راہب سے ہوئی۔ اس نے دریافت کیا، کیا تم حرم سے تعلق رکھتے ہو، مکہ سے آئے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا، ہاں میں مکی ہوں۔ تو اس راہب نے سوال کیا، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس کا نام احمد ہو اور اس نے دعوی نبوت کیا ہو؟ کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں نبی آخر الزمان اپنا دعوی نبوت فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا، کون احمد؟ طلحہ بن عبید اللہ کو اس راہب نے جواب دیا، احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ مہینہ اس کے ظہور کا ہے، وہ نبی آخر الزمان ہیں، وہ نبیوں میں سب سے آخر ہیں، ان کے ظہور کی جگہ مکہ ہے، ہجرت گاہ نخلستانوں والی وہ شور زمین ہے، خبردار اس پر ایمان لانے میں کوئی سبقت نہ لے جائے، تم فوراً ان کے دائرۂ غلامی میں داخل ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو۔ یہ بات طلحہ بن عبید اللہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی۔ اب جب واپس لوٹے تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کی خبر ملی، لیکن آپ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے قلوب و اذہان میں باقیہ جو رہ گئے تھے شک و شبہات ان کو بھی زائل فرما دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک سے آپ بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ بھی ان 10 مبشرہ میں شامل ہیں جن کو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جنت کی ضمانت دی، اور یہ بھی اس 6 رکنی کمیٹی کے اہل شورا میں سے فرد ہیں کہ جنہوں نے آپسی مشاورت کے ساتھ خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو طلح الخیر، طلح الجود کے لقب سے بلایا کرتے تھے۔ مہاجرین اولین میں سے ہیں، بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شرکت فرمائی۔ آپ کی عمر مبارک 64 سال ہے۔ وَقَبْرُهُ بِالْبَصَرَةِ مَشْهُونٌ يُزَارُ وَيُتَبَرَّكُ بِهِ، آپ کا مزار شریف بصرہ میں ہے، لوگ تبرک حاصل کرنے کے لیے وہاں حاضری دیتے ہیں، اور بھی بہت سے خوش نصیب حضرات جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پر اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی خفیہ انداز سے دعوت اسلام چلا رہے تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاوشوں سے، کوششوں سے، تحریک سے بہت سے عظیم القدر لوگ، بہت سے جلیل القدر لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ ابھی مسلمانوں کی تعداد 30 افراد کے لگ بھگ تھی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت کھلے عام دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت فکر ہے اس کو لوگوں میں عام کروں۔
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ہم دعوت اسلام کو کھلے عام لوگوں میں بیان کریں، لوگوں کو آپ کی رسالت اور اللہ کی وحدانیت کا درس دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد بار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دعوت کو کھلے عام کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ابھی افرادی قوت مسلمانوں کی اس حد تک نہیں پہنچی کہ ہم کفار کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ اسلام کی وہ پالیسی تھی کہ اسلام نے انتہائی منظم انداز سے اپنی دعوت فکر کو عام کیا۔ جب مسلمان ابتدان حالات میں تھے تو مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کے جانا پڑا، مسلمان خانہ کعبہ کے اندر کھلے عام اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تھے، مسلمان دعوت فکر دعوت اسلام نہیں دے سکتے تھے، لیکن جب اسلام اپنی قوت میں آیا تو یہی مسلمان بیت اللہ شریف میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، بتوں کو توڑ دیا گیا، مشرقین کا خانہ کعبہ میں آنا بند کر دیا گیا، اور وہ مسلمان جو یہاں سے تکلیفیں اور اذیتیں اٹھا کر مدینہ گئے تھے، آج اللہ نے ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان انتہائی کرب اور تکلیف کے عالم میں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحدید کے اندر ان مسلمانوں کا مقام و مرتبہ، ان تمام صحابہ کا مقام و مرتبہ ان صحابہ سے زیادہ بیان فرمایا ہے جنہوں نے اسلام بعد الفتح قبول کیا، یا وہ مدینہ شریف میں ہجرت کے بعد دار اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ تمام صحابہ اکرام جو اس وقت مکے کے اندر تکالیف اٹھا رہے تھے اور ابھی تاحال ہجرت نہیں کی تھی، ان کا مقام و مرتبہ یقیناً بعد کے صحابہ اکرام سے افضل و اعلیٰ ہے، جیسے کہ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر اس بات کی صراحت فرمائی ہے۔ آگے اسلام کو کن مسائل کا سامنا رہا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن تکالیف اور پریشانیوں سے گزرے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے درس کے اندر کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقدس شخصیات کا صدقہ اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ